اگر کسی کی زکوٰۃ فرض کرو 10,000 روپے نکلتی ہے، وہ 10 کی بجائے 15 دے دے، وہ 20 دے دے، وہ اس سے زیادہ دے دے جتنا اللہ نے اس کو حوصلہ دیا، وہ زکوٰۃ دے، کوئی منع نہیں کرے گا، نہ اسے کوئی گناہ ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ مجھ پر 10 بنتی تھی تو میں نے 10 کی بجائے 20 دی، لہذا ہر بندہ اس کا پابند ہو گیا، یہ سوچ غلط ہے۔ 10 سے اوپر اگر دے گا تو اوپر والا اس کا نفلی صدقہ شمار کیا جائے گا، لیکن اگر 10 سے نیچے دے گا تو یہ 10 کا عدد میں نے محض بطور مثال عرض کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے پر سال کی 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے۔ 10,000 زکوٰۃ تو نکلتی ہے کہ جس بندے کے پاس 4 لاکھ روپے یا اتنی مالیت کا اضافی سامان جو اس کے استعمال کے اندر نہیں آتا وہ پڑا ہو، تو 4 لاکھ مالیت یا اتنی مالیت کے ساز و سامان پر 10,000 روپے زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو اب جس کے پاس کروڑوں روپے کا سامان ہو تو وہاں پر 10,000 کفایت نہیں کرے گا، اس کو پورا حساب لگا کر اس کی ادا کرنا پڑے گی۔ یہ 10 کا عدد محض ایک مثال کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی پر 10,000 بنتی ہے تو وہ اس سے کم دے گا، تو جتنی اس نے کم دی اس کا اس پر قیامت والے دن سوال ہوگا کہ اتنی کمی کی تھی، اس کی یہاں وجہ بیان کرو۔ لہذا ایسے معاملات کے اندر انسان انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنا پورے کا پورا حساب کرے، اپنا محاسبہ کرے، اور جتنی اس کی زکوٰۃ نکلتی ہو پوری دیانتداری کے ساتھ وہ ادا کرے۔ لوگوں کو تو بندہ مطمئن کر لے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے تو کوئی نہیں جھوٹ بول سکتا۔ جب کوئی عمل کرے گا تو یہ والے فرشتے یہ تو لکھ کر دے جائیں گے عمل اس کو کرنا ایسے بنتا تھا مگر کیا اس نے اس طرح ہے، تو یہ ایک ریکارڈ محفوظ ہو گیا، اور جب قیامت والے دن نامہ عمل کھلے گا تو بندہ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکے گا۔ تو لہٰذا بجائے اس وقت کی پریشانی سے بندہ دنیا کے اندر دیانتداری کا دامن تھامتے ہوئے جس قدر رب تعالیٰ نے اس پر فضل کیا مال و دولت کی صورت میں، اور اس مال و دولت کے ملنے پر جتنی زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی وہ پوری دیانتداری سے دے دے، اور وہ دیکھے گا کہ اس کی دیانتداری کی برکت سے رب تعالیٰ آئندہ اس کے اندر مزید اضافہ اور برکت عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی راہ کے اندر مال خرچ کیا جائے تو وہ کم نہیں ہوتا۔ بندے کو دیکھنے میں کم لگتا ہے کہ پہلے اتنے تھے اب اتنے نکل گئے تو لہٰذا پیچھے تھوڑے رہ گئے، ایک لمحہ کے لیے اس کے اندر کمی تو آتی ہے۔ اب دیکھو نا، بیج پڑے ہوں، اتنے سارے بیج ہوں تو بندہ آدھے ان میں سے زمین کے اندر بو دے تاکہ جس جس چیز کے یہ بیج ہیں وہ والے پودے اور وہ والی جنس ان سے آگے پیدا ہو، جب وہ بڑی ہو جائے تو میں اس کو کاٹ لوں، اس کو کھاؤں، اس کو بیچوں، اس سے نفع کماؤں، اس سے تجارت کروں، اس سے کاروبار کروں، میرا فائدہ ہو۔ تو اب بظاہر دیکھا جائے تو بیج اتنے تھے، آدھے ان میں سے زمین کے اندر غائب کر دیے، تو ایک لمحہ کے لیے بندے کے دل کے اندر خیال تو آئے گا کہ آدھے بیج رہ گئے، آدھا سامان رہ گیا، مگر اس کو اس وقتی کمی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس کو اس وقتی کمی کے عوض بعد میں جو ملنے والا اجناس کی کثرت کی صورت میں اس کو انعام دیا جانے والا ہے، اجناس کی کثرت کی صورت میں نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اس نتیجے کے اوپر اپنی توجہ کیا کرتا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو مال میں سے کچھ جب خرچ کر دیا،
مال دیکھنے میں تو تھوڑا ہو گیا، مگر ایک لمحہ کے لیے اس کے اندر کمی آئی ہے، رب تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دینا ہے۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جب اس نے خرچ کیا تھا تو تب جتنا مال تھا، اب رب تعالیٰ اس کے خرچ کرنے اور صدقہ دینے کی برکت سے اس میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ وہ پہلے کی نسبت بڑھ کر اور زیادہ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جب بندے کا خرچ کرنے کے بعد اس کے اندر اضافہ ہو کر اس کو نظر آئے گا تو کیا بندہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس کا دل خوش نہیں ہوگا کہ واہ مولا، میں نے تو سمجھا تھا یہ کام ہو گیا، مولا تیرا اتنا بڑا فضل کہ تو نے وقتی طور پر کمی تو مجھے محسوس ہوئی، ایک مرتبہ میں سوچو بچار کے اندر تو ڈوبا، اب تو نے ایسا اضافہ فرمایا کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا اس میں اضافہ ہو جائے گا اور اتنی جلدی اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔